السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت و توفیق کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کروں گی کہ صحابہ اکرام کی قربانیاں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کبھی وقت نکال کر ایک بار دل تھام کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پڑھ کر تو دیکھو، تمہیں وہاں نہ محلات ملیں گے، نہ اونچی گاڑیاں، نہ مہنگے کپڑے، بلکہ وہاں ملیں گے تو پھٹے کپڑوں میں لپٹے ہوئے سجدے، خشک ہونٹوں کے ساتھ روزے، کانٹوں پر چلی ہوئی وفائیں اور مٹی پر بہایا ہوا خون، صرف اس دین کے لیے۔ کبھی وقت نکال کر خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر صرف یہ سوچو کہ ہم تک اسلام کیسے پہنچا ہے۔ یہ جاننے، یہ قرآن، یہ کلمہ، یہ نماز جسے ہر روز ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں وراثت میں نہیں ملا، بلکہ یہ سب خون سے خریدا گیا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ یہ دین جو ہمیں بنا قیمت کے مل گیا ہے، یہ آسانی سے نہیں آیا، بلکہ اس کے پیچھے کئی صحابہ کے سجدے ہیں، کئی صحابہ کی ہجرتیں ہیں، کئی صحابہ کا خون ہے، کئی صحابہ اکرام نے اپنے اس پہ مال جان قربان کیے ہیں۔ یہ قرآن جو آج ہمارے گھروں میں سجا رکھا ہے، کبھی اس کے ایک ایک نقطے پہ جانیں قربان ہوئی تھیں۔ کبھی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا کریں کہ دشمنوں نے سولی پر چڑھا دیا، نیزے مارے، زخموں سے جسم چھلنی ہو گیا۔ پوچھا دشمنوں نے، خباب اگر چاہو تو کہہ دو تمہیں سولی سے نیچے اتار دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میری جگہ پر ہوتے۔ خبیب مسکرا کر کہتے ہیں، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا کو ایک کانٹا چبھے اور خبیب اپنے گھر میں سلامت بیٹھا ہو۔ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، گرم ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر پتھر رکھ دیے گئے ہیں۔ دشمنوں نے کہا، اے بلال کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ جھوٹے ہیں، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر تھا تو احد 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 ہی تھا۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو، غزوہ تبوک پر سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی۔ ہم اور ذرا پھر پلٹ کر اپنے آپ کو بھی دیکھیے کہ ہم ہر روز پتہ نہیں دن میں کتنی بار موبائل استعمال کر لیتے ہیں، مگر ہمارے پاس صرف قرآن پڑھنے کے 10 منٹ بھی موجود نہیں ہیں۔ ہم گھنٹوں کی فلمیں دیکھ لیتے ہیں، 10 منٹ کا دینی کلپ سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری نبی کی امتی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے نہ تو ہماری زندگیوں میں ان کی کوئی سنت ہی باقی نہیں رہی۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کتنے عظیم تھے، بلکہ سوال یہ ہے کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے؟ کیا ہم ان کی قربانیوں کے امین ہیں یا صرف زبانی مداح سرائی کے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے اہل ہیں جن کے لیے صحابہ نے جانیں دی ہیں؟ کیا ہمیں خود کو امتی کہنے کا حق ہے؟ صحابہ تو بڑی عظیم ہستی ہیں، لیکن اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام آئے نا تو ہم کہہ دیتے ہیں آج کے زمانے میں یہ سب ممکن ہی نہیں ہے۔ واللہ صحابہ نے تو صرف ایک ہی آیت سنی تو ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ہم تو قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ بس فرق تو یہی ہے نا کہ صحابہ نے راتیں سجدوں میں گزار دی اور ہم راتیں سکرین پر گزار دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی قربانیوں سے ہمیں کیا ملا ہے، ہم نے ان قربانیوں کا کیا حق ادا کیا ہے؟ اے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، جب دین کی بات آتی ہے تو صرف مرد صحابہ نہیں بلکہ اسلام کی بیٹیوں نے بھی اپنا لہو پیش کیا۔ اگر آج ہمیں حیا کا لباس میسر ہے تو صحابیات کی وجہ سے ہی ہے۔ حضرت سمیہ
جو کہ اسلام کی پہلی شہید ہیں، ایک کمزور عورت جو مکہ کی تپتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑی کی گئی ہیں، نیزہ مارا گیا مگر زبان سے ایک بھی جملہ نہ نکلا۔ صرف ایک ہی جملہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پتھر تو برداشت ہو گئے مگر ایمان پر حرف آنا برداشت نہ ہوا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو تلوار لے کر خود میدان میں اتریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوار بن گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی میں دیکھتا تھا وہاں پہ ام عمارہ کو میں لڑتے پاتا تھا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے 4 بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، بتانے والے نے بتایا کہ اے خنسہ تیرے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ کہنے لگی الحمدللہ، میں اللہ پر راضی ہوں جس نے میرے 4 بیٹوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچایا، اب میں بھی شہادت کی طلبگار ہوں۔ میری بہنوں، تم تو اتنی بہادر ہو، تم تو اسلام کی شہزادی ہو، مگر میرا بڑے ادب سے سوال ہے کہ آج میرے معاشرے کی بیٹیاں کس کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، کس کی پیروی کر رہی ہیں؟ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یا بے حیا اینکرز کی؟ اب تو نہ تو میرے معاشرے کی بیٹیوں میں سمیہ جیسی غیرت رہی، نہ ام عمارہ جیسی بہادری رہی، نہ ام سلیم جیسی تربیت ہی رہی۔ اٹھو میری بہنوں اور میری بیٹیوں، صحابیات کی سیرتوں سے اپنی نسل کو جوڑو، کیونکہ اسلام صرف مردوں کے کندھوں پر نہیں بلکہ عورتوں کی قربانیوں سے بھی زندہ ہوا ہے۔ آج کی بیٹی فیشن کے پیچھے، ٹرینڈز کی دوڑ میں پردے سے شرمندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بیگانہ ایسی عورت بننا چاہتی ہے جو انسٹاگرام پر تو خوبصورت لگے، جو ٹک ٹاک کے اوپر تو خوبصورت لگے، مگر اللہ کے نظروں میں وہ بے پردہ ہی ہو۔ اے میری بہن بیٹیوں، تم بتاؤ ذرا، تم سیرت فاطمہ سے جڑو گی یا بے حیا کلچر کا حصہ بنو گی؟ کیا ہاتھ میں قرآن کو تھامو گی یا موبائل پر فتنوں کی بھرمار کو؟ اٹھو، تاریخ کو پلٹو اور دیکھو، عزت صرف اسی کو ملی ہے جس نے حیا کو اپنایا، قربانی اسی کی قبول ہوئی ہے جس نے ایمان پر سودا نہیں کیا۔ اور آج بھی اگر میری ملت اسلامیہ کی بیٹیاں صحابیات کے نقش قدم پر چلنے لگیں گی تو وہ قوم کی تقدیر بن سکتی ہیں۔ واللہ میری قوم کی بیٹیوں کو دوبارہ سے وہی خنسہ، وہی ام عمارہ، وہی سمیہ، وہی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما بننا ہے۔ اے میری مسلمان بیٹی، اگر تم صحابیات کے نقش قدم پر چلو گی تو تمہارے قدموں میں جنت ہوگی اور تیرے ہاتھوں سے امت کی تقدیر بدلے گی۔ آج اٹھو اور عہد کرو کہ ہم صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلیں گے، اپنے اندر ایمان کی وہ حرارت پیدا کریں گے جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر مکہ کے قلعے ہلائے اور ظلمت کے اندھیروں میں حق کا چراغ جلایا۔ آج ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم بھی دین کے سپاہی ہوں گے اور قلم سے، زبان سے، عمل سے اسلام کے علمبردار ہوں گے انشاءاللہ۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حیادار بنائے، حضرت ام سلیم جیسی تربیت کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔